اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 یعنی 100 تک ترجمہ اور تفسیر کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 101 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 101 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والوں ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑی مغفرت والا بڑے حلم والا ہے۔ اچھا جی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بات بتا دی کہ جو ہے نا زیادہ سوالات مت پوچھو جو ایمان والے ہیں، یعنی کہ اتنی جتنی کی ضرورت ہو اتنی بات پوچھ لی جائے، نہ کہ اس سے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا ہو جائے تو شریعت میں کیا حکم ہے، اگر ایسا ہو جائے۔ میرے پاس بھی اکثر کر ایسے کچھ سوالات آتے ہیں تو میں یقین کیجئے کہ سوال کو سن کر ہی سمجھ جاتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ سوال آپ نے اپنے دماغ سے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں کہ ویسے ہی اپنی نالج کے لیے۔ تو میں نے کہا جب ایسا ہو جائے تو تب پھر آپ پوچھنے آئیے گا۔ تو اس لیے یہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور یہ ممانعت خاص طور پر جب نزول قرآن ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی جائے جبکہ اس سے پہلے وہ حلال تھی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے بھی جو ہے وہ امتیں اس وجہ سے ہلاک کی گئیں کہ وہ بہت زیادہ سوالات کرتی تھیں۔ آیت نمبر 102 کا ترجمہ ہے، ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھیں، تمہیں پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرما دیا کہ اس کوتاہی کہ کہیں تم بھی مرتکب نہ ہو جاؤ، جس طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے 3 مرتبہ سوال دہرایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو تذکرہ ہے اپنی کتاب میں نہیں کیا، جس چیز کا بھی، تو اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اور جو تذکرہ اللہ قرآن کریم میں نہ فرمائے نہ کریں تو وہ پھر ان چیزوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں بھی اس پر خاموش رہنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ نے معاف کر دیا ہے اس پر تم خاموش رہو۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سے سوال کرنا اور انبیاء سے اختلاف بھی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں ہیں ان کی ہلاکتوں کا سبب یہی تھا کہ وہ اپنے پیغمبروں سے بے جا سوال کرتے تھے، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں جی، گائے کیسی ہو، رنگ کیا ہو، ہل جوتتی ہو نہ جوتتی ہو، یہ ہو وہ ہو، کیا ہو کیسی ہو۔ تو ان کے سوالات نے ان کو مزید مشکلات میں ڈال دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ بے جا سوال جن کا کوئی مقصد نہ ہو وہ نہ کیے جائیں۔ اور اکثر کر صحابہ میں سے ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی، صحیح بخاری غالباً یا صحیح مسلم میں تھا، کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن وہ پوچھتا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں تمہارا باپ ہے، تو جس سے اس کو بہت دکھ ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ میرا باپ نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں پوچھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ مت پوچھا کرو۔
آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ صائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن جو کافر ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کر دیا جو کہ کافر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اللہ کے شریکوں کے لیے جو ہے ان کو نظر و نیاز ان کے لیے کرتے تھے۔ تو یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں اس کی تفسیر کے طور پر جو بات آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دونا چھوڑ دیا جاتا تھا، بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جس کا دودھ نہیں دوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ بتوں کے لیے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ اچھا، نمبر 2 پہ آ گیا صائبہ۔ صائبہ وہ جانور جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس پر نہ سواری کرتے تھے اور نہ ہی اس پر بار برداری کرتے تھے، یعنی کہ اس جانور پر نہ سواری کرتے تھے، نہ کوئی سامان ڈھوتے تھے، کوئی کام نہیں اس سے لیتے تھے۔ وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور پھر اس کے بعد دوبارہ مادہ ہی پیدا ہوتی، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ پیدا ہوتی اور اس کے درمیان کوئی نر نہ پیدا ہوتا، تو ایسی اونٹنی کو وہ وسیلہ کہتے اور ان کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، حام جو ہے آیت میں کیونکہ 4 نام بتائے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کے بارے میں کیا تھا کہ وہ نر اونٹ جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور وہ نسل کافی بڑھ جاتی تو اس سے بھی بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیتے اور اسے وہ حام کہتے تھے، حامی کہتے تھے۔ تو اسی روایت میں یہ حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور جو ہے آزاد چھوڑنے والا شخص جو ہے وہ عمرو بن عامر خزائی تھا، اس کا نام جو تھا عمرو بن عامر خزائی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے، یعنی اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص رکھی ہے، یعنی اللہ کے نام کی صرف نظر و نیاز ہے۔ تو وہ لوگ بتوں کے لیے نظر و نیاز کے طریقے جو ہے وہ مشرکین مکہ نے، مشرکوں نے ایجاد کر رکھے تھے اور بتوں اور معبودانے جو باطل ہوتے تھے ان کے نام پر یہ جانور چھوڑتے اور نظر نیاز پیش کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے مشرکوں کے ہاں، بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی آج تک یہ قائم ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں اور ساتھ میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم نے اللہ ہی کے نام تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے نام کی دی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے اوپر دن خاص رکھا ہوتا ہے بدعت کا، اور جیسے سبیلیں لگائی جاتی ہیں کہ امام حسین کے نام کی سبیل، تو اللہ کے نام یہاں اللہ کے ساتھ جو ہے امام حسین کو شریک کر کے وہ پانی پلاتے ہیں، تو وہ پانی بھی حرام ہو جاتا ہے کہ وہ نام جو ہے اللہ کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ساتھ میں شریک کر دیتے ہیں، یا حلیم بناتے ہیں تو جی یہ جو ہے وہ محرم میں شہداء کربلا کے لیے ہے، تو ان سارے شہداء کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، تو وہ کھانا، وہ حلیم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی نظر و نیاز کا سبب بن جاتی ہے، جو کہ شرک ہے باقاعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا ہے جو کہ آج ہمارے نام نہاد مسلمان بھی اس میں گرفتار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 104 کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کہ اس قرآن میں احکامات نازل فرمائے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا رشتوں کا تقدس ہے، کون محرم ہے، کون نامحرم ہے، کیا احکامات ہیں دین اور شریعت کے، تو یا ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو جو کہ تمہیں اس قرآن جن پر نازل کیا گیا ہے وہ تمہیں اس کا معنی مفہوم بتائیں گے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے بڑوں کو پایا،
یعنی کہ وہ لوگ آگے سے جواب دیتے تھے کہ جو ہمارے باپ دادا جس دین پر چلے آ رہے ہیں یا جو معاملہ وہ کر رہے ہیں، وہ جیسے برہنہ حج کرتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں طواف کرتے ہوئے، تو وہی طریقہ صحیح ہے، تم جو طریقہ بتا رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. یعنی کہ آج وہی معاملہ کہ جب ہم کسی کو اپنے مسلمان بھائی کو ہی بتاتے ہیں کہ جی یہ 11ویں شریف کے کنڈے کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں اور یہ آپ نہ کریں، یہ بدعت ہے اور پھر یہ ایک شرک تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا اور ہمارے فلاں دن فلاں سے یہ چلا آ رہا ہے، تو کیا وہ غلط تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اور کیا فلانے نہیں کرتے اور فلانے نہیں کرتے؟ تو آگے سے وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. جیسے کہ شب برات جو کہ خود سے بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو وہ قبرستان میں چراغاں کیا جاتا ہے اور قبرستان میں کثرت سے جایا جاتا ہے اور جو ہے نظر و نیاز کر کے کہا جاتا ہے کہ جی آج مردے ان کی روحیں آئیں گی اور کھانے کھائیں گی اور یہ، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے ہوئے آئے ہیں، تو کیا وہ غلط کرتے تھے؟ اسی طرح بہت سی بدعت رائج ہیں دین اسلام میں، اسلام کے نام پر، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ثبوت، کوئی حکم نہیں ہے. وہ چیزیں جب کرتے ہیں اور انہیں منع کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کافی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہی کرتے ہوئے پایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہارے بڑے جو تھے وہ کچھ سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں اور ہدایت نہ رکھتے ہوں تب بھی تم یہی کرو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 105 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو، تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو، تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ، آیت کے الفاظ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ صرف اپنی اصلاح کر لی جائے تو کافی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نہایت اہم ہے. اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کر دے گا تو اس کی جو ہے ہدایت پر قائم رہنے والا نہیں رہے گا وہ، جبکہ قرآن نے یہ فرمایا کہ جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو، تو یہ شرن عاد جو شرط عائد ہے یہ کہ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ آیت آئی، اس آیت کے بارے میں باتیں کچھ آئیں تو انہوں نے فرمایا، لوگوں تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. اس لیے اس آیت کا، یہ جو آیت نمبر 105 ہے، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی کو سمجھائے اور اس کے باوجود بھی اگر لوگ نیکی کا رستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے. یعنی کہ تمہارا کام کیا ہے کہ تم جو ہے انہیں نیکی کا رستہ دکھاؤ، برائی سے باز کرو انہیں. اگر وہ نہ رکیں تو پھر تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ تم خود نیکی پر قائم ہو اور برائی سے بچ رہے ہو. البتہ جو ہے ایک صورت امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نہ کرنے کی صرف جائز وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اسے اس چیز کا جو ہے خطرہ ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، تو اس کے تحت وہ جو ہے ادھر سے خاموشی سے آ سکتا ہے. یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، جسے حدیث میں بھی بتایا گیا کہ کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو اس کو اپنے دل میں برا جانو. یہ سب سے کم آیت کا یہ ایمان کا درجہ ہے. تو صرف اس معاملے میں جو ہے آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر سکتے ہیں، عارضی طور پر بھی، ہمیشہ کے لیے نہیں. آیت نمبر 106 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخصوں کا گواہ ہونا مناسب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو. وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے. دو شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو،
پھر دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہگار ہوں گے۔ اچھا، یہ آ گیا ایک مسئلہ آ گیا ہے یہاں پر جو کہ بیان کیا جا رہا ہے، احکام بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں تم آپس میں دو شخصوں کو گواہ کر لو، یعنی کہ تم میں سے ہوں کا مطلب بعض نے یہ بتایا ہے کہ مسلمان ہوں، یا بعض نے کہا ہے کہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے وہ کسی قبیلے کے بھی ہوں، یا آپ کے جاننے والے ہوں یا نہ جاننے والے ہوں، یعنی کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ وصیت کرے اور دو شخصوں کو جو ہے گواہ بنا لے جو ایمان والے ہوں، دیندار ہوں، یا پھر غیر لوگوں میں سے تو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یعنی مرنے والا جو ہے یعنی سفر میں ہو اور وہ مرنے والا ہو، شدید بیمار ہو جائے جس سے زندہ بچنے کی امید نہ ہو، تو سفر میں وہ دو عادل گواہ بنا کر وصیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ان کو دو گواہوں کو سفر میں بھی جو انجان اجنبی ہوں ان کو جو ہے وہ گواہ بنا سکتا ہے اور وصیت کر سکتا ہے۔ یعنی مرنے والے جو موصی ہیں کہ ورثہ کو شک پڑ جائے، یعنی کہ اب فرض کریں کہ جن کو انہوں نے اس مرنے والے نے وصیت کی اور وہ وصیت بتا دی کہ جی فلاں فلاں میرے ادھر یہ ایڈریس ہے، یہ گھر ہے، میں یہاں کا ہوں اور یہاں جا کر بتا دینا اور میری وصیت بتا دینا، اور جو ہے ورثہ کو یعنی جو وارث ہیں گھر والے ان کو شک پڑ جائے کہ ان کو جن کو وصیت کی تھی مرنے والے نے یہ مال میں جو ہے خیانت یا تبدیلی کی ہے، تو وہ نماز کے بعد ان لوگوں کو جو ہے ان سے قسم لے اور ان کو اور وہ لوگ جنہوں نے وصیت سنی ہے وہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، فرما دیا اس آیت میں کہ آپ جو ہے یہ معاملہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کوئی غلط بات کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ وہ یہ بات بھی جو ہے حلفاً کہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں اور سچی قسم کھا رہے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ کوئی غلط بات نہیں کی۔ آیت نمبر 107 کا ترجمہ ہے، پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کے اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے کہ میت یعنی موصی وصیت کرنے والے کے قریب ترین دو رشتہ دار جو ہیں وہ کھڑے ہوں جن کے مقابلے پر گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، یعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا۔ یہ یا تو یعنی کہ اس کے بارے میں یہ جو دو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسمیں دیں گے، یعنی کہ جنہوں نے جو شخص مر گیا اس نے ان کو وصیت کی اور یہ آئے اور ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا وہ دو شخص قریب تر جہاں وہ دونوں کھڑے ہوں، یعنی کہ رشتہ داروں میں سے دو لوگ کھڑے ہوں اور وہ یہ قسم کھائیں، اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ جو ہیں بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، اس حالت میں ہم سخت ظالم ہوں گے۔ تو یہ قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسمیں دیں گے۔ آیت نمبر 108 کا ترجمہ ہے، یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اچھا، یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم میں چھپا ہوا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیہ صحیح گواہ دیں گے، یعنی کہ جن کو سفر میں گواہ بنایا تھا، کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کاروائیاں خود ہم پر الٹ سکتی ہیں۔ اور اس واقعے کی شان نزول میں
جو ہے بدیل ابن بن مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے، وہاں بیمار ہو گئے اور قریب المرگ ہو گئے۔ ان کے پاس سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا جو انہوں نے 2 عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دی اور خود فوت ہو گئے۔ یہ دونوں وصی، ان ایسے لوگوں کو وصی کہا جاتا ہے۔ جب واپس آئے تو پیالہ انہوں نے بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لیے اور باقی سامان ورثہ کو پہنچا دیا۔ سامان میں ایک رکا بھی تھا جس میں سامان کی فہرست تھی، جس کی رو سے چاندی کا پیالہ گم تھا۔ ان سے کہا گیا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو بیچا ہے، چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کی۔ یعنی کہ جیسے ہم یہ آیت نمبر پیچھے 107 پڑھی ہے نا ہم نے، کہ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں سے جن کے مقابلے میں، یعنی کہ آیت نمبر 7 کا یہ معاملہ یہاں پر کھل کر آیت نمبر 8 میں سمجھ آ گیا کہ جو رشتہ دار ہیں انہیں شک ہو کہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں تو وہ کیونکہ اپنے مرنے والے کو جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کی کون سی چیز کہاں ہے اور کون سی چیز کہاں ہے اور اس کے بارے میں نہیں ذکر کیا، تو وہ بھی قسم کھا لیں تاکہ جو جھوٹی قسم کھا رہے ہیں تو انہیں یہ پتا چل جائے کہ ان پر یہ قسمیں الٹی پڑ جائیں گی اور وہ ڈر کر جو ہے وہ بات کو صحیح بیان کر دیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ حکم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ان کے مقابلے میں قسم کھا کر ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں اور انہیں ڈرائیں کہ ہم نے جو قسم کھائی ہے سچی کھائی ہے، تو تم جو بھی بات ہے صحیح بتا دو۔ تو البتہ یہ جو حدیث ہے یہ اس کی سند تو ضعیف ہے، البتہ ایک دوسری سند بھی اسی معاملے میں آتی ہے، حضرت ابن عباس سے بھی مختصر مروی ہے اس معاملے میں بھی، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو قسموں کے بارے میں اور وصیحت کے بارے میں یہ 2 آیتیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں وصی کے معاملے میں بیان کر دیا۔ وصی وہ کہ جسے اگر سفر میں فوت ہونے والا اپنا گواہ بنا کر اس کو وصیت کرتا ہے اور اسے بھیجتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف، اور گھر والوں کو اگر شک ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر ان کی جگہ کھڑے ہو کر ان کو ڈرائیں۔ تو جو بھی جھوٹا ہوگا اس کو ڈرائیں کہ اس پر جو ہے قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور انہیں ڈرائیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 108 تک، سورہ مائدہ کی 108 آیت نمبر تک ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔